اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ رزق کو کس کو کہتے ہیں. ماں نے بنائی فیرنی کھیر، چھوٹا سا چمچہ لے کے آئی ماں، چھوٹی سی برتن اس میں وہ کھیر بنائی جا سکے. شفقتیں اس وقت نثار ہوتی رہتی ہیں جب ماں کے گود میں ننھی سی زندگی آتی ہے. وہ ایک ایک چیزوں کو بچے کی سجا کے رکھتی ہے. اس نے فرنی بنائی. آپ کو کیا احساس کہ جس وقت وہ فرنی بنا رہی تھی وہ دودھ کے بجائے دل چاہتا تھا کہ روح کو نچوڑ کے ڈال دے بچے کے لیے. اب اس نے چمچہ لیا، گرم تو نہیں ہے، پہلے دیکھ لیا، پھر چمچہ لے کے بچے کے سامنے گئی. بچہ تھا نادان. جب نادان تھا تو اب نادان بچے کو کیسے کھلایا جائے، یہ کیسے بتایا جائے؟ میرے لال میرے لختر جگر نور نظر شمس القمر، منہ کو کھول لو تاکہ یہ مادر مہربان تمہارے منہ میں چمچہ ڈال کے کھیر کھلا سکے. اس زبان کو بچہ کیا جانے؟ وہ آرزو رکھتا ہے، اظہار آرزو کے لیے لفظ نہیں رکھتا. اب کیا کیا ماں نے؟ چمچے میں لے کر بچے کے منہ کے پاس لے گئی اور اپنا منہ کھول دیا. اب جو ماں کا کھلا ہوا منہ دیکھا، بچے میں ہے تقلیدی تصور، ماں کے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کے اس نے بھی منہ کھول دیا. اب اندازہ لگایا. اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی انسان جس سے عقیدت رکھتا ہے اسی کی تقلید کرتا ہے. ورنہ اس بچے کے سامنے اگر بکری 1000 مرتبہ منہ کھولے میں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوا. یہ تو ماں تھی جس نے بڑے صبر و ضبط سے بچے کو کھیر کھلا دی. اب ذرا تصور کیجئے دوسری طرف، اے منّے کے ابا ذرا کھیر کھلا دینا. اب آئے منّے کے ابا کھیر لے کے چمچے میں. انصاف سے بتائیے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کتنے چمچے آپ نے کھائے؟ اس کے معنی ہے کہ کھلانا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ کھلانے کے مطلب کے نہیں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کھلا نہیں سکتے، روتے ہوئے بچے کو ہنسا نہیں سکتے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کا ڈریس چینج نہیں کر سکتے. اجی سنتی ہو اس نے پیشاب کر لیا، وہ تو سنتی ہو، تم تو دیکھتے ہو. یہ اسی کو بلائیں گے آئیے، اور وہ یہ نہیں کہ تم دھلا لو، وہ ٹوٹ پڑتی ہے اس کے. ہاں میرا منا، میرا بچہ، میرا لال، میرا گنگنا کے دل بہلا بہلا کے اس کی ضرورتوں کو پیارا کر کے. یہ ہے ماں. قدرت نے پورا ڈیزائن اس کا سر سے لے کے پیر تک ماں کے لیے بنایا تھا. ڈیزائن ہی کسی کا بتاتا ہے کس مقصد کے لیے ہے. آپ کسی عمارت میں چلے جائیں، کچھ نہ لکھا ہوا ہو کہ یہ کیا ہے، اس کا کنسٹرکشن، اس کا ڈیزائن، اس کا آرکیٹیکٹ یہ خود آپ کو بتا دے گا کہ یہ ویئر ہاؤس ہے، گوڈاؤن ہے، کارخانہ ہے، مسجد ہے، عزاخانہ ہے، اسکول ہے، ہال ہے، کیا چیز ہے. ماں سر سے لے کے پیر تک ماں ہے. اب جب یہ ماں ہے، اب آپ اس کا ڈیزائن چینج کرنا چاہیں. میں نے شاید کبھی آپ سے عرض کیا ہو، میں امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون ڈاکٹر تھی، ان کا گھر تھا، دعوت تھی. ظاہر ہے کہ مولویوں کا آپ کیا کام. وہ ٹیلی ویژن چل رہا تھا، اس میں ایک امریکن لڑکی سیاہ فام نیگرو دوڑ رہی تھی، وہ آگے نکل گئی. دیکھیے بولا نا یہ ہے کلچر. عورتوں کو ایسا بنایا ہے مغرب نے، امریکہ نے یہ، اور آپ لوگ وہی کہ گھر میں بیٹھو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں نے کہا ہاں اچھی ہے، خوب دوڑ رہی ہے، واہ سبحان اللہ. میں نے کہا اس کی شادی ہو گئی؟
نہیں مولانا یہ شادی نہیں کرتے. میں نے کہا بچے ہیں اس کے؟ نہیں بچے نہیں ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ اب وہ ڈاکٹر تھی. ایسا ہے مولانا دیکھ وہ ریس کرتی ہیں اور ریس کرنے سے ان کا سسٹم جسم کا ایسا ہو جاتا ہے کہ بے رحم ہو جاتی ہے. ان کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ دوڑنے کی بنا پر وہی بے رحمی آ جاتی ہے، لہذا یہ بچے نہیں پیدا کر سکتی. میں نے کہا اللہ نے تو ڈیزائن بنایا تھا بچے پیدا کرنے کے لیے، آپ کے کلچر نے ایک نیا ڈیزائن بنا دیا، تو اب اس کو کیا کہیں؟ کون سا جنڈر کہلائے گا؟ میل، فیمیل اور کامن جنڈر؟ کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی دو قسم کے جنڈر ہوتے ہیں، مرد یا عورت، اور درمیان کی چیز ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز بنی؟ بچے نہیں پیدا کر سکتی، اس کے معنی ہے کہ عورت نہیں، مردوں کی طرح محنت نہیں کر سکتی، مرد نہیں ہے. کیا کہا جائے؟ تو جو کلچر فطرت کے بنائے ہوئے ڈیزائن کارٹون بنا رہا ہو، اس کلچر سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرے گا. لہذا فطرت نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے، پہلے طے کیجئے کہ فطرت سے مخالفت کبھی آپ نہیں لیں گے. اس لیے کہ جب بھی بشر فطرت سے ٹکرائے گا، شکست بشر کی ہوگی، فطرت کی نہیں ہوگی. قدرت کا نظام شکست کھانے کے لیے نہیں بنتا، شکست دے دیتا ہے ہر نظریے کو. آپ نے اندازہ لگایا؟ فطرت کہیں بھی تشنہ لبی فطرت نے بھڑکائی. پیاس ہے دنیا کی کوئی چیز جو پانی کے علاوہ اس کی تشنہ لبی کا دور کر دے؟ لو لڈو کھا لو، بجھ گئی پیاس. شیروانی پہن لو، بجھ گئی پیاس. مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بجھ گئی پیاس. تم کو ہم ولا لکھے دیتے ہیں، بجھ گئی پیاس. جب ذرا سی فطرت کی ضرورت بہکائی نہیں جا سکتی تو اس کی علت غائی جو زندگی کے ساتھ قدرت نے وابستہ کی تھی، اس کو جب موڑو گے تو بشریت ٹوٹ سکتی ہے، غلط راہ پہ نہیں چل سکتی.